پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے درمیان اہم بیٹھک آج لگے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد کی پاکستان آمد۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی، دفاعی کونسل کے سیکرٹری، مرکزی بینک کے گورنر اور پارلیمنٹ کے دیگر اراکین بھی وفد میں شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وفد کا استقبال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی استقبال کرنے والوں میں شامل۔ نائب وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا، پاکستان فریقین کے درمیان بامقصد بات چیت کے فروغ اور دیرپا حل کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے، ہم خیر سگالی کے ساتھ آئے ہیں لیکن امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں۔ امریکہ حقیقی معاہدہ پیش کرے، ایران کے حقوق تسلیم کرے تو ہم معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد پہنچنے والے۔ پاکستان روانگی سے قبل میڈیا سے مختصر گفتگو میں کہا، صدر ٹرمپ کی ہدایات لے کر مذاکرات کے لیے جا رہا ہوں، یقین ہے مذاکرات مثبت ہوں گے۔ تہران نیک نیتی دکھائے تو امریکہ بھی تیار ہے۔ ایران نے کھیلنے کی کوشش کی تو قبول نہیں کریں گے۔ ایران سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مذاکرات کرے گا تو امریکہ کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اگر تہران نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر امریکی ٹیم اس پر مثبت رد عمل نہیں دے گی۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران سے زیر حراست امریکیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ بھی کرے گی۔ ذرائع کے مطابق کم از کم 6 امریکی شہری ایران میں زیر حراست ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں اگلے 24 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو امریکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ فوجی کارروائیاں شروع کر دے گا۔ ہمارے لیے ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ آبنائے ہرمز جلد مکمل کھل جائے گا۔ دنیا کی طاقتور ترین نئی شروعات۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ مذاکرات پر ایک لائن کا مختصر سوشل میڈیا پیغام جاری کر دیا۔ خلیج میں اب جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو فریق جنگ میں آمنے سامنے تھے وہ مذاکرات پر راضی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا عارضی جنگ بندی سے زیادہ کٹھن مرحلہ دیرپا جنگ بندی کا ہے۔ دیرپا جنگ بندی کا مرحلہ میک آف بریک کے مترادف ہے۔ ایران امریکہ نے ہماری تجویز قبول کر کے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ دشمن کے ساتھ بات چیت کے باوجود ایرانی عوام کو سڑکوں پر موجود رہنا چاہیے۔ جنگ نہیں چاہتے مگر جھکیں گے بھی نہیں، کسی بھی جارحیت کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا ایک بار پھر واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا ایرانی اپنے قومی حقوق اور مفادات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی عوام میدان جنگ میں فیصلہ کن فاتح ہیں، کسی بھی جارحیت کرنے والے، جرم کرنے والے حملہ آوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مجتبیٰ خامنائی نے مزید کہا کہ اپنے شہید سپریم لیڈر اور شہداء کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز کے انتظام کو ایک نئے مرحلے تک لے کر جائے گا۔ تہران کے جنوبی پڑوسیوں کو پیغام ہے، دشمن کے جھوٹے وعدوں سے بچیں۔ ہم ابھی بھی جنوبی پڑوسیوں سے مناسب رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے امریکی بحری جہازوں کو گزرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے، اگر دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں تو آبنائے ہرمز سے امریکی جہاز بھی گزر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ راستوں کے ذریعے سفر یقینی بنائیں گے۔ آبنائے ہرمز کا بین الاقوامی شپنگ چینل ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں پر مشتمل ہے۔ دونوں ممالک ماضی میں خیر سگالی کے تحت جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرتے رہے ہیں۔ تہران چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز ایک پرامن گزرگاہ رہے۔ ادھر ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ نے آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے عمان سے معاہدے کا اشارہ دے دیا۔ ابراہیم عزیزی نے کہا، ہرمز سے گزرنے کی فیس ایرانی کرنسی میں وصول کرنے کی تجویز ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی جنگ بندی کا امکان۔ امریکی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان براہ راست رابطہ، جنگ بندی اور مذاکرات کے آغاز پر مشاورت ہوئی۔